الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ سورہ رعد اور آیت نمبر 32 13واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیے گئے۔ آپ سے جو پہلے رسول آئے انہوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے ٹھٹھے مذاق کیے۔ تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب آپ کو دلاسا دے رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، کسی قسم کا کوئی غم نہ کریں۔ آپ سے پہلے رسول جو ان کو بھی جھٹلایا گیا، ہنسی مذاق کیا گیا، اور اللہ کی وحی کے مقابلے میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی اور اس کو جھٹلایا، مذاق بنایا۔ تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ تو آپ سے پہلے کے جو رسول تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو جو وہ کافر تھے میں نے ان کو مہلت دی، میں نے ان کو وقت کے لیے مہلت دی کہ کر لو، کیا کرو گے، ہنسی مذاق کر لو گے، جھٹلاؤ گے، انبیاء کے ساتھ ایسے ایسے کرو گے تو کیا کر لو گے، یہ تو وقت بالکل تھوڑا اور مختصر ہے، میں نے تم کو مہلت دی، میں نے تم کو ڈھیل دی ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو اللہ نے مہلت دی ہے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، رب نے فرمایا پھر میں ان کو پکڑوں گا، پھر میں ان کو پکڑوں گا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان کو پکڑ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا عذاب کیسا رہا بھائی۔ اب میرا عذاب، جب کسی کو عموماً کسی کو کوئی چوٹ لگے تو اوپر سے لوگ اٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں اللہ شفا دے گا۔ تو جب اوپر سے مار پڑ رہی ہو، فرشتے پتھر مار رہے ہیں، جہنم کی آگ ہے اور مار ہے، تو پھر اوپر سے اللہ یہ پوچھے کیسا رہا عذاب، ٹھیک ہے، تو پھر سزا اور زیادہ ہوتی ہے، درد اور زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم کو کیوں بتا رہا ہے، یہ قرآن میں کیوں آئی؟ اس لیے پہلے انبیاء کے واقعات، حالات اور قوموں کے حالات و واقعات اللہ نے اسی لیے تو بیان کیے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنی امت کو پہنچائیے، سمجھائیے، سکھائیے، بتلائیے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کی میلوں کو دور کریں اور ان کو ظاہری باطنی لحاظ سے بھی پاک کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ ہم بھی کہیں کسی بھول میں نہ رہیں کہ پہلے انبیاء جو ہیں ان پر کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے نبی آئے اور پھر نبیوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے ان کو نقد ہی عذاب دیا، کوئی ادھار نہیں کیا۔ تو یہ تو اللہ کی ہم پہ رحمت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹے چھوٹے جھٹکے، چھوٹے چھوٹے عذاب کی قسطیں وہ تم پہ بھی آئیں گی، وہ کس لیے؟ جھنجھوڑنے کے لیے، تم کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بالا کوٹ میں وہ رمضان میں جیسے زلزلہ آیا، ہر چیز تہس نہس ہو گئی، اور ابھی بھی کئی ایسے زلزلے آئے اور سیلاب آئے اور پانی میں طغیانی۔ یہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نظام کو درم برم کر کے بتاتا ہے، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں، قیامت کا زلزلہ تو کہیں اس سے بڑا ہے، تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو صحیح کر دے، قرآن و سنت کے مطابق ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا، چلنا پھرنا، ہماری شادی خوشی غمی، ایک ایک لمحہ دعا کریں اللہ اس قرآن کے مطابق کر دے۔ ہم کس بھول میں ہیں، اپنی مرضی نہ کریں، اپنی منمانی نہ کریں، اللہ کا واسطہ ہے قرآن کی طرف آ جائیں۔ اصل بات قرآن و سننا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ قرآن و سننا۔ ہماری دعوت قرآن کی دعوت ہے، صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، کسی قسم کی کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اور جو اتنا صاف شاف اور مشفع دین ہو اس کو چھوڑ کر پھر بھی بندہ ادھر ادھر، اور اللہ کا خاص احسان ہے امت محمدیہ پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین امت کس لیے قرار دیا کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر جان کا محاسبہ کرنے والا ہے جو اس نے کمائی کی۔
اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا پورا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، جب اللہ تعالیٰ اتنا انسان کو ہر لحاظ سے دیکھتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیسا کھا رہا ہے، کیسا پہن رہا ہے، کدھر سے لا رہا ہے، لباس کیسا، کمائی کیسی، اور سوچ کر رہا ہے، کھا کیا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، اس کے کاروبار کیسے، معاملات کیسے، اور سلوک کیسے، رویے کیسے، اس کا طرز عمل کیسا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ہر اعمال سے واقف ہوں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کے نام تو بتاؤ، جو تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک بنائے ان کے نام تو بتاؤ۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اب اللہ کو بتاؤ گے، اللہ کو خبر دو گے؟ کیا اللہ کو خبر نہیں؟ اللہ کو تم بتاؤ گے۔ یہ قرآن ہے، 13واں پارہ ہے، سورہ رعد ہے، آیت نمبر 32 اور 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اب اللہ کو بتاؤ گے؟ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا زمین کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اب تم اللہ کو خبر دو گے؟ اللہ کو تو سب خبر ہے، جو تم کر رہے ہو، جو تم شریک کر رہے ہو، جو تم شرک کر رہے ہو، بدعات کر رہے ہو، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر تمہارے عمل سے واقف ہے؟ ام بظاہر من القول، یا ویسے سطحی طور پر اپنی زبان سے یہ باتیں کرتے ہیں ویسے ہی۔ بل زین للذین کفروا، بلکہ زینت دی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے، مکرہم، ان کے مکر و فریب نے، وصدوا عن السبیل، اور وہ تو اللہ کے سیدھے راستے سے ویسے ہی روک دیے گئے، ان کو تو ویسے ہی روک دیا گیا، خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، انتہا کر دی تم نے نافرمانی کی، انتہا کر دی تم نے بغاوت کی، انتہا کر دی تم نے سرکشی کی، انتہا کر دی تم نے جھٹلانے کی، انتہا کر دی تم نے رسولوں سے ہنسی مذاق کی۔ اب مہلت ختم ہو گئی ہے، تم ہدایت کے راہی نہ بنے، ہدایت کو لینے والے نہ بنے، صراط مستقیم کو ماننے اور اپنانے والے نہ بنے، اور اب اللہ نے کہا تم نے دین اسلام کی، قرآن کی، نبی سلطان کی اور انبیاء کے مشن کی، وحی کی تم نے پرواہ نہ کی، تم نے ان کو نظر انداز کر دیا، جاؤ اب میں رب نے تمہیں نظر انداز کر دیا۔ یہ ہے آخری حد۔ دعا کرے ایسا موقع کبھی نہ آئے، ایسا کبھی نہ ہو۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ ہم کو بتا رہا ہے، ہم کو سمجھا رہا ہے، اللہ ہم کو یہ درس دے رہا ہے کہ یہ پہلی قوموں کے حالات و واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کو روک دیا گیا ہے کہ بھی پیچھے ہٹ جو، اب ہدایت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا، بند ہو گیا۔ تمہیں ہدایت تم نے لی نہیں تو اب میں نے تمہیں دینی نہیں۔ یاد رکھیے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھول کے راستوں میں، گمراہی کے راستوں میں اس کو چلا دیتا ہے۔ دعا یہ کریں اللہ ہم کو صراط مستقیم عطا کرے۔ یہ پھر لوگ کہتے ہیں آپ تو مسلمان ہیں، تو پھر بھی بار بار آپ نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھائی تکرار ہے بار بار، جیسے یہ ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، مشر ان کی طرف سب کی طرف ذرا تھوڑا سا بنائے نا، پتہ چلے گی ہمارے مہمان ہیں تو ہم بھی ان کو یاد رکھیں۔ تو یہ ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، یہ گلی گلی کوچے کوچے جاتے ہیں، بھائی اللہ کے بندو نماز پڑھ لو، اچھائی کی طرف آ جاؤ، برائی کو چھوڑ دو، یہ زندگی ایسے ہمیشہ نہیں رہنی، یہ تو چند لمحات ختم ہو جائیں گے، آ جاؤ اپنے رب کو منا لو، راضی کر لو، توبہ کر لو، دین کی طرف آ جاؤ۔ یہ کیا ہے دنیا؟ لعب و لہو ہے، کھیل تماشا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، حقیقت آشکارا ہو جائے گی جب فرشتے آ جائیں گے، نظر کا پردہ پھٹ جائے گا، سب کچھ سامنے نظر آ جائے گا، اس وقت کہے گا ہائے کاش وہ تو حقیقت سامنے واضح ہو چکی، جو علماء سمجھاتے تھے وہ تو واضح ہو چکا، وہ تو ملک الموت آ گئے، ساتھ فرشتے بھی آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے۔ جب نیک ہوگا تو جنت والے لے جائیں گے، اگر برا ہوگا، مجرم اور نافرمان فاسق فاجر ہوگا تو جہنم کے وہ گندے ٹاٹ ہیں، ان میں تیری روح گندی کو لپیٹ کے تو کیا کہیں گے؟
یا روح الخبیث انت فی جسد الخبیث، حدیث کے الفاظ ہیں، اے گندی روح جس جسم میں تھی وہ بھی گندا، وہ تو بھی گندی، آجے ان ربک علیک غضبان، تیرا رب آج تم سے بڑی ناراض ہے، کدھر جاؤ گے، کدھر جاؤ گے، کیا کرو گے؟ اس لمحے سے پہلے اللہ کے لیے توبہ کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ رب نے فرمایا جو کافر ہیں ان سے میں اتنا ناراض ہوں، اب میں نے ان کو راستے سے، سیدھے راستے صراط مستقیم سے ہٹا دیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دینے والا۔ رب نے فرمایا ہدایت تو دور کی بات ہے، لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، وہ بہت سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، جب ایک وادی جہنم کی دوسری سے پناہ طلب کر رہی ہو تو کیسی کنڈیشن ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، بار بار میں بتلا رہا تھا، بار بار ہم کہتے ہیں اللہ ہم کو صراط مستقیم عطا فرما، کیونکہ بندے کا دل ایسے ہے اللہ کی انگلیوں کے درمیان، اور کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کے ہاتھ چڑھ جائیں، اور وہ تو ہر لمحہ ایسی سرکل کر رہا ہے، ہمارے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہی کی طرف چلیں۔ اس لیے بار بار باوضو ہو کہ ہم با جماعت نماز پڑھتے ہیں، تو کس لیے؟ اپنی ہدایت کے لیے، اللہ ہم کو صحیح رکھنا، اللہ تیری رحیمی و کریمی کا واسطہ ہم کو درست رکھنا، ایسا نہ ہو ہم بہک جائیں، ایسا نہ ہو ہم ہٹ جائیں، ایسا نہ ہو ہم اصل راستے سے دور ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ تو لہٰذا کافروں کے لیے اور برے اعمال کرنے والوں کی لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، لیکن آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، ایت نمبر 34 سورہ رعد کی، رب نے فرمایا ان کو پھر اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ سے ان کو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ اس قدر غضبناک ہوگا، تو ہم آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا، جن پہ تیرا غضب ہوا، غصہ ہوا، جن پہ تو ناراض ہوا۔ کیسی ہے سورہ فاتحہ، کمال کے الفاظ ہیں، اتنے جامع، اتنے کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی طور پہ فرشتے کو نازل کیا، کھڑکی کھلی، زمین پہ آیا، تو ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا تو کہتے ہیں حضور پتہ ہے یہ آیا ہے فرشتہ تو آسمان کا دروازہ پہلی دفعہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج اللہ آپ کو 2 نور عطا کر رہا ہے، سورہ بقرہ اس کی جو آخری آیات ہیں اور سورہ فاتحہ، یہ اللہ کے خاص تحفے ہیں، خاص تحفے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو ان میں سے دونوں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ تو معراج کے موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گفٹ اللہ نے عطا کی تھی، 2 آخری آیات فرمایا یہ 2 آخری آیات ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرا انعام کیا دیا، آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف کر دوں، جو شرک نہیں کرے گا اس کو میں معاف کر دوں گا۔ اور 50 سے چلتی چلتی جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی، 10 معاف، 5 معاف، چلتی چلتی صرف 5 رہ گئی، کتنی؟ اور جناب موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی ایک چکر اور لگائیے، فرمایا اب مجھے شرم آتی، اب مجھے میرے رب سے شرم آتی ہے۔ تو آسمان سے کیا آواز آئی؟ اللہ رحیم و کریم فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اپنی امت کو پیغام دے دو، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کی ملے گا، پڑھیں گے 5 تو ثواب 50 کا ملے گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے، ایسا کبھی ہوا ہے کہ مزدور شام کو مزدوری کرے تو 800 یا 900 روپے کی بجائے وہ کہے کہ آج تمہاری مزدوری 5000 ہے، کبھی ہوا ہے یا تمہاری 10,000 ہے، وہی ملنی ہے؟ لیکن اللہ میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، کام چھوٹے ہیں اجر بڑے ہیں، کام چھوٹے ہیں اجر بڑے ہیں۔ اور کافروں کے یہ دردناک عذاب اللہ نے بیان کیے، جھٹلانے والوں کے انجام بیان کیے، ہنسی مذاق کرنے والوں کے اللہ نے قرآن میں انجام بیان کیے۔ لہذا قرآن کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی حدیث و سنت کے مقابلے میں کبھی ہنسی مذاق نہ کریں، دین والوں کا احترام کریں،
اور علماء کرام حفاظ قراء کا ادب کرے، احترام کرے، کبھی مذاق کی بات بھی نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائے۔ اللہ تو بڑے درجات بلند اہل ایمان کے اور اہل علم کے اللہ نے درجات بلند کیے۔ عالم کی عظمت کا آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ تو رات بھر سویا رہے اور عبادت والا زاہد عبادت کرتا رہے تو عالم سونے والے کی شان پھر بھی زیادہ ہے۔ اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا